Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सिकंदर आज़म के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले उसका तारफ़ देखा कि वो 356 कबल मसीह में मकदूनिया में पैदा हुए थे। 366 में वो बादशाह बने थे। ईरान, मिस्र, इराक़ और शाम को उन्होंने फ़तह किया था। 327 कबल मसीह में दरियाए सिंध को अबूर किया। राजा पोरस से लड़ाई हुई और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। फिर हम लोगों ने पाको हिंद पर सिकंदर आज़म के हमलों के असरात पढ़े थे। उसमें हमने देखा कि मगरबी ममालिक को बर सग़ीर का रास्ता मालूम हुआ, तिजारत के रास्ते खुले, यूनानी आलम और मुअर्रख़ का लड़ाइयों का हाल जो है वो कलमबंद हुआ, तारीख़ नवीसी यानी कि तारीख़ लिखने का फ़न सीखा, इल्म रियाजी और नजूम सीखा यूनानियों ने। फिर हम लोगों ने मौर्य सल्तनत के बारे में पढ़ा। इसका सरबराह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मगरबी पंजाब को इसने फ़तह किया। सिकंदर आज़म के जर्नल को शिकस्त देकर हिरात, कंदहार, बलोचिस्तान और काबुल को फ़तह किया और उसके बाद फिर सारे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। 300 कबल मसीह में पूरे के पूरे बर-ए-ज़हीर पर आपकी हुक्मरानी थी। फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य की खिदमात पढ़ी। यूनानियों को हिंदुस्तान से निकाला, जाबराना हुकूमत का खात्मा किया, बर-ए-सग़ीर को मुत्तहिद किया, मौसर यानी कि असर रखने वाली सिविल और फ़ौजी नज़्म व नस्क कायम किया, बैरूनी ताल्लुकात कायम किए यानी कि दूसरे ममालिक के साथ उन्होंने ताल्लुकात कायम किए थे। बुद्ध मत को उरूज मिला था यानी कि बुद्ध मत का जो मज़हब था उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला था और उसके बाद तिजारत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। तिजारत का काम बहुत ज़्यादा किया गया था इस दौर में। क्लास, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अशोक आज़म। ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी पेंसिल्स अपने हाथों में ले लें और जो जो वर्ड्स और जो जो मेन पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं या मैं जो करूँगी साथ साथ आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ अंडरलाइन करना है पेंसिल के साथ, और जिनके मीनिंग्स आ रहे हैं तो आप लोगों ने वो मीनिंग्स भी साथ साथ राइट करने हैं अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। अशोक आज़म, अशोका द ग्रेट। अशोक आज़म कब पैदा हुआ? अशोक आज़म का शुमार मौर्य ख़ानदान के मशहूर और अजीम हुक्मरानों में होता है। अशोक 293 कबल मसीह में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम बंदुसार था। अशोक कब हुक्मरान बना? अशोक बड़ा समझदार और ज़हीन था। बाप के इंतकाल के बाद 273 कबल मसीह में 20 साल की उम्र में हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। अशोक आज़म की खिदमत। राजा अशोक ने मुल्क को कितने सूबों में तकसीम किया? अशोक ने इंतज़ामी सहूलत की खातिर मुल्क को 5 सूबों में तकसीम किया। इंतज़ाम सल्तनत के साथ राजा अशोका ने बुद्ध मत की तबलीग व अशात पर ख़ास तवज्जो मबज़ूल की। अशोक ने बुद्ध मत की तालीमात को कैसे फैलाया? उसने पूरी ज़िंदगी बुद्ध मत की तरक्की और बेहतरी में सर्फ की। अशोक ने बुद्ध मत की तालीमात और असूलों को आम करने के लिए उन्हें पत्थर के बड़े बड़े कुतबों पर कुंदा करवाया यानी कि नक्श करवाया, खुदाया बड़े बड़े पत्थरों पर। इस किस्म के कुतबे कहाँ वाक़ हैं? इस किस्म के कुतबे मानसेरा, हज़ारा और शहबाजगढ़ी मर्दान में वाक़ हैं। मानसेरा में ये अशोका पार्क में पाए जाते हैं। राजा अशोक ने कितने साल हुकूमत की और कब इंतकाल हुआ? राजा अशोक ने बर-ए-सग़ीर पाको हिंद पर 40 बरस तक हुकूमत की। अशोक आज़म 232 कबल मसीह में इंतकाल कर गया। उसके इंतकाल के साथ ही मौर्य ख़ानदान की अज़ीमुश्शान सल्तनत ज़वाल पज़ीर हो गई। ख़ानदान कुशन। बर-ए-सग़ीर की कदीम तारीख़ में कुशान ख़ानदान को बहुत अहमियत हासिल है। ख़ानदान कुशान की तारीख़ क्या है? ये कबीला शुमाल मगरबी चीन में आबाद था। एक ताकतवर कबीले ने इस पर हमला किया और ये लोग भागते भागते वादी बाख्तर में आबाद हुए, जो कि मौजूदा अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान
کی ریاستوں میں پائی جاتا ہے یہ علاقہ۔ انہوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ اس قبیلے کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ خاندان کوشان کا پہلا بادشاہ کیٹفیس اول 78 عیسوی میں فوت ہوا۔ کیٹفیس دوم نے کون سا علاقہ فتح کیا؟ کیٹفیس دوم نے برصغیر پر حملہ کر کے دریائے گنگا کی وادی میں بنارس تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ کیٹفیس کب انتقال کر گیا؟ کیٹفیس دوم 120 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ تیسرا بادشاہ کون بنا؟ اور راجہ کنشک تیسرا بادشاہ بنا۔ راجہ کنشک نے کون کون سے علاقوں پر قبضہ کیا؟ اس نے کشمیر، گجرات، مالوا، چینی ترکستان، کاشغر اور ختن جو کہ مغربی چین کے علاقے ہیں پر قبضہ کیا۔ اس کی ریاست کا دارالحکومت پرشپور جو کہ موجودہ پشاور تھا۔ یعنی خاندان کوشان کا پہلا بادشاہ کیٹفیس اول تھا، دوسرا بادشاہ کیٹفیس دوم تھا اور تیسرا بادشاہ راجہ کنشک تھا۔ خاندان گپت کا زمانہ دا گپتاز۔ کوشان خاندان کے زوال کے بعد برصغیر کی عظیم سلطنت کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان ریاستوں کی آپس کی دشمنی کی وجہ سے پورے ملک میں بے چینی اور افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ خاندان گپت کا زمانہ دا گپتاز۔ کوشان خاندان کے زوال کے بعد برصغیر کی عظیم سلطنت کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان ریاستوں کی آپس کی دشمنی کی وجہ سے پورے ملک میں بے چینی اور افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال ایک طویل عرصے تک جاری رہی۔ گپت خاندان نے برصغیر میں کب تخت نشینی کی؟ بالآخر 320 عیسوی میں برصغیر میں ایک نیا خاندان تخت نشین ہوا جو تاریخ میں گپت خاندان کے نام سے مشہور ہے۔ گپت خاندان کے عہد میں کیا کیا خدمات انجام دی گئیں؟ گپت خاندان کے عہد میں نہ صرف سیاسی استحکام پیدا ہوا بلکہ سنسکرت زبان میں علم و ادب اور فنون لطیفہ میں بھی نمایاں ترقی ہوئی۔ عوام خوشحال اور مالدار ہو گئے اور ملک میں امن و امان قائم ہوا۔ گپت دور کو تاریخ میں ہندو مت کا سنہرا دور قرار دیا گیا۔ گپت خاندان کا حقیقی بانی کون تھا؟ گپت خاندان کا حقیقی بانی چندر گپت اول تھا۔ اس کا مشہور حکمران کون تھا؟ اس خاندان میں چندر گپت دوم، بکرماجیت بہت زیادہ مشہور حکمران گزرا ہے۔ گپت دور کی مشہور ادبی شخصیت کون تھی؟ گپت دور کی سب سے مشہور ادبی شخصیت کالی داس تھا۔ یورپی مورخ اسے ہندوستان کا شیکسپیئر کہتے ہیں۔ گپت بادشاہوں کی علمی خدمات کیا تھی؟ گپت بادشاہوں کے دور میں سائنس، ریاضی، علم نجوم، فلسفہ اور حکمت نے کافی ترقی کی۔ اس وقت ٹیکسلا میں ایک بڑی یونیورسٹی تھی جس میں مختلف علوم پڑھائے جاتے تھے۔ گپت بادشاہوں کے دور میں ہندوستان کی بین الاقوامی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا اور دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ گپت خاندان کا زوال کب ہوا؟ چندر گپت بکرماجیت کے انتقال کے بعد گپت خاندان کا زوال شروع ہوا۔ گپت دور میں ہندو مت کا احیاء۔ گپت دور میں ہندو مت کو کس طرح فروغ ملا؟ گپت دور ہندو مت یا برہمن نظام کے احیاء کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اشوک کے دور میں بدھ مت ریاستی مذہب بن چکا تھا۔ گپت دور میں ہندو مت کو ایک بار پھر اہمیت حاصل ہوئی اور حاکموں نے ہندو مت کی سرکاری سرپرستی کی اور اسے سرکاری مذہب کا درجہ دیا۔ کئی مندر تعمیر کیے گئے۔ حاکموں نے خود قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا۔
اس دور میں رواداری کو فروغ حاصل ہوا اور تمام مذہبی گروہ ساتھ ساتھ رہنے لگے اور مذہب کے حوالے سے ہمیشہ امن رہا۔ چندر گپت دوم سمیت کئی بادشاہ خود دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ کلاس، آج ہم لوگوں نے اشوک اعظم کے بارے میں پڑھا۔ اشوکا دی گریٹ، ٹائم پیریڈ کیا تھا جی؟ 232 قبل مسیح سے 273 قبل مسیح تک۔ موریہ خاندان کا مشہور اور عظیم حکمران رہے آپ۔ 293 قبل مسیح میں پیدائش ہوئی۔ 273 قبل مسیح میں 20 سال میں ہندوستان کے حکمران بنے۔ آپ کی خدمات کیا تھی؟ آپ نے ملک کو 5 صوبوں میں تقسیم کیا، بدھ مت کی تبلیغ کی، بدھ مت کی تعلیمات کو پتھروں پر کندہ کروایا۔ مانسہرہ، شہباز گڑھی میں اس طرح کے جو پتھر ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم لوگ مانسہرہ میں اشوک پارک میں جائیں تو ہمیں ان اشوک اعظم کے جو پتھروں پر لکھائی تھی وہ آج بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ 40 سال حکومت کی، 232 قبل مسیح میں انتقال کر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی موریہ خاندان کا زوال ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے خاندان کوشان کے بارے میں جانا۔ 68 سنچری سے لے کر 240 سنچری تک آپ کا دور حکومت رہا۔ تاریخی پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ شمال مغربی چین کا علاقے سے یہ لوگ وادی باختر کی طرف آئے۔ پہلا بادشاہ کیٹ فیس اول تھا جو کہ 78 عیسوی میں وفات پا گیا۔ پھر کیٹ فیس دوم آیا، اس نے بر صغیر پر حملہ کیا اور حکومت کی اور 120 عیسوی میں وفات پا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا بادشاہ راجہ کنشک آیا جس نے گجرات، کشمیر، مالوا، چینی ترکستان، کاشغر اور ختن پر قبضہ کیا۔ دارالحکومت پرشپور یعنی کہ موجودہ جو پشاور ہے وہ تھا۔ پھر ہم نے خاندان گپت کا زمانہ پڑھا یعنی کہ گپتاس کے بارے میں جانا۔ ان کا ٹائم پیریڈ 320 عیسوی سے لے کر 550 عیسوی تک رہا۔ کشان کا زوال ہوا تو ملک جو ریاست تھی وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا بر صغیر۔ گپت خاندان کا ارتقاء ہوا، تخت نشینی ہوئی، پھر انہوں نے سیاسی، معاشی، معاشرتی، ادبی اور فنی ہر لحاظ سے جو ہے وہ ترقی دی۔ حقیقی بانی چندر گپت اول تھا۔ مشہور حکمران جو تھا وہ چندر گپت دوم یعنی کہ بکر ماجید تھا۔ مشہور ادبی شخصیت کالی داس تھا جس کو یورپی مورخ جو تھے وہ ہندوستان کا شیکسپیئر بھی کہتے تھے، اور اس کے بکر ماجید کی موت کے ساتھ ہی اس خاندان کا زوال ہوا۔ پھر ہم لوگوں نے گپت دور میں ہندو مت کا احیاء پڑھا کہ گپت دور میں ہندو مت کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ برہمن دور یا ہندو مت کا سنہرا دور سمجھا جاتا تھا۔ سرکاری سرپرستی اور سرکاری مذہب کا درجہ دیا جاتا تھا۔ مندر تعمیر کروائے گئے، رواداری دی گئی، تمام مذاہب کو جو ہے وہ آزادی دی گئی تھی اور اس میں پوری ریاست میں امن و امان قائم کیا گیا۔ گھر کا کام ابھی آپ لوگوں کا کیا ہے کلاس؟ آپ لوگوں نے پڑھائے گئے اسباق میں سے اہم نکات کو انڈر لائن کرنا ہے۔ پوری لائنز کو انڈر لائن نہیں کرنا بلکہ آپ نے جو ہے وہ مین پوائنٹ کو انڈر لائن کرنا ہے پینسل کے ساتھ، اور نئے الفاظ یہ جو ٹرمز آئی ہوئی ہیں اس کو آپ لوگوں نے اس کے معنی کتاب پر ہی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سب چیزوں کو آپ لوگوں نے مین پوائنٹس کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ مجھے ہوم ورک اپنا سینڈ کر دینا ہے۔ جن اسٹوڈنٹس کا ہوم ورک سینڈ نہیں ہو رہا کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں، ہم لوگ کسی بھی ٹائم آپ سے اسکول میں منگوا سکتے ہیں آپ کا ہوم ورک۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔